بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ 3 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، دودھ کے ساتھ بادام کھانا۔ نمبر 2، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا۔ نمبر 3، ہری چائے کے ساتھ سونف کھانا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گی اور جسم کو آرام ملے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے 2 چیزیں چاہتا ہے: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ 3 غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1، بند گوبھی کا استعمال۔ نمبر 2، نیبو کا رس۔ نمبر 3، پالک کا زیادہ استعمال کرنا۔ موت سے نہ ڈرنا بلکہ زندگی سے ڈرنا، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ مصیبت کا آنا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو حرام چیزیں دیکھنے سے آنکھوں کو بند کر لو۔ 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں طاقت لاتے ہیں۔ نمبر 1، سنترا۔ نمبر 2، جامن۔ نمبر 3، انگور۔ نمبر 4، لال سیب۔ نمبر 5، فالسا۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت عقل مند ہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو دنیا نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جو سوچے سمجھے منہ سے بات نکالتا ہے وہ ضرور پریشان ہوتا ہے، اور جو سوچنے کے بعد منہ سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا وہ ندامت اٹھاتا ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے۔ میرے پیارے دوستو، دوستی کے لیے خوبصورت چہرے تلاش کرنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ اپنے لیے مقام رہائش پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ بھال لو۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو پھر ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے، جو بولتے وقت اپنی نگاہ نیچے رکھے اور پرہیزگار ہو۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اڑ لو، یعنی اس کی حیا، اس کی پرچھائی اڑ لو تو عورت کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آنسو ہماری قسمت تو نہیں بدل سکتے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے نہ نکالو۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ پیارے دوستو،
کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں توجہ دے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کثرت سے کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ زندگی برف کے مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ ادب کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی بات کو دھیان سے سنا جائے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کسی کی بات کو نہ مانا جائے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں اور کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارا چینل نعیم علی اسلامک زون سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری، ہر پریشانی، آپ کو ہر بیماری پریشانی سے محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔